احمد رضا خان سے پوچھا گیا تھا زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا، ویسے تو فقیہ ہے بہت بڑا مگر جزیاتی ہے، کلیاتی نہیں ہے، اور جزیات کلی سے منتبع ہے، جب کلیات نہ ہو تو جزیات کب تک محفوظ رہے گی؟ کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا، تو اس نے کہا لڑکے کو 2 لڑکی کو 1۔ ہو گئی، غلطی ہو گئی، بہت سخت ہو جاتی ہے غلطی۔ طالب علم نے کہا کیوں؟ کہا وراثت ہے کہ وراثت تو مرنے کے بعد بڑھتی ہے، وہ تو زندہ بیٹھا ہوا ہے، زندگی میں تو تقسیم ہدایہ کی ہوتی ہے۔ مولانا محمود جان پشاوری، حالانکہ وہ بھی مشہور مبتدی تھا لیکن وہ زیادہ فقیہ تھا، اس نے خط لکھا کہ ابھی مسئلہ پھیلا نہیں ہے، فوراً رجوع کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں کیوں رجوع کروں؟ 37 صفحے اس پر لکھے، لیکن آخر میں جب یہ قول مل گیا امام محمد کا کہ امام ابو حنیفہ اور سب اماموں کا کہنا ہے کہ زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے وراثت نہیں ہے، وہ عطایا ہے، اور عطایا میں لڑکی اور لڑکا برابر ہے، سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے محمود الحسن سے پوچھو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن شاگرد ہے، کہ آج کل وہ زیادہ پڑھا رہا ہے، اس کو یاد ہوگا، اس سے پوچھو، کیونکہ وہ عالم ربانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص شان نازل فرمائی تھی جو حقانی علماء اور ربانیوں کی شان ہوتی ہے۔ قرآن کریم صرف علوم کے لیے نہیں ہے بلکہ علوم کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی مر جائے اور بڑی جائیداد چھوڑ دے اور اس کا بیٹا اہل ہو تو جائیداد محفوظ رہے گی، اور اگر وہ نہ اہل ہو تو آدھا جو آبادی میں چلی جائے گی اور آدھی جائیداد اس کے مزو چرچوں میں اڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ویسے قبضے کر لیں گے کہ یہ ہماری ہے۔ اس لیے حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اہل درکار ہے، گوہر پاک ببایت کے شود قابل فیض، ورنہ ہر سنگ و گلے لو لو مر جانتا شو۔ ہمارے درس تفسیر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بزرگان دین، علماء حدیث، تفسیر، فقہ، جنہوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، ان کی نمائندگی قدر ہو سکے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا 15ویں صدی کا ایک طالب علم اور کیا اس کا دورہ تفسیر، لیکن تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ ان بزرگوں کی یاداوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ آج پہلا دن ہے اور ایک ہجوم کی شکل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا پورا ماحول لبریز ہے۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کے پڑھانے کا ارادہ کرے، اللہ ہزاروں آدمی خدمت میں بھیج دیتا ہے کہ ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھائیں ہمیں۔